اب ہم بات کریں گے وی دیکھ پی لیں گے این نام نے ابھی ایشو کے اوپر. ہاں کیجیے. وی پی این ایشو کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے مسائل. بالکل, اب وی پی این کا ایشو ایک کنٹروورسی بنی جب اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک آیا اور پھر وہ جو فتویٰ آیا تھا. اچھا, فتوے کی جو جسٹیفیکیشن دی انہوں نے, اس کے بعد جب چینج کیا اس بات کو, انہوں نے کہا بھائی ڈرافٹنگ جب ہوئی تھی اس چیز کی تو اس میں نہیں کا لفظ نکل گیا. اچھا خیر, دیر آیت درست آیت, بہت اچھی آپ نے بات کی ہے اور ریفارم کر لینا چاہیے جب کوئی ایسی بات ہو جائے. لیکن یہ جو ایکسکیوز دیا نا, یہ مجھے بڑی حیران کن سی بات لگی کہ ایک چیز آئی ہے, آپ نے میٹنگ کر کے ایک فیصلہ کیا, اس کے بعد اس کی ڈرافٹنگ ہوئی ہے, اس کے بعد اس کا کیو سی ہوا ہے, دیکھا گیا, پروف ریڈنگ ہوئی ہے, پھر اس کو جاری کیا گیا. فتوے کو جاری کرنے کے بعد 3-4-5 دن لگ گئے, اس پہ ایک بحث ہوئی ہے, اس پہ تنقید ہوئی ہے, لیکن وہ 4-5 دن تک بھی کچھ نہیں ہو سکا, کوئی رسپانس نہیں آیا ہے. اور پھر 5 دن بعد آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں کا لفظ اس ڈرافٹ میں شامل نہیں تھا, جس کی وجہ سے یہ ساری کنفیوژن ہوئی ہے. بہرحال ہو گیا, گون از گون. ہم تھوڑی سی بات کریں گے وی پی این کے ایشو کی. پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن نے وی پی این کی بندش کو آئی ٹی کے لیے تباہ کن قرار دیا ہے, اور ان کے چیئرمین نے یہ بتایا کہ پاکستان کی آئی ٹی اور آئی ٹی برآمدات انٹرنیٹ اور وی پی این کے استعمال پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہیں اور 30% سالانہ کی شرح سے ترقی کر رہے ہیں, اور 5 سالوں میں $15 بلین حاصل کرنے کے راستے پر ہیں, بشرطیہ حکومت برآمدات, بنیادی ڈھانچے اور آئی ٹی پالیسیز میں تسلسل کو یقینی بنائے. تو یہ نقصان ہو رہا ہے ہمارا. بالکل جی. آئی ٹی ایکسپرٹ ہمارے پاس موجود ہیں, کنول چیمہ. ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. جی السلام علیکم جی. تھینک یو سو مچ کنول, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے کہ یہ وی پی این کی رکاوٹ کی وجہ سے بہت ساری انڈسٹریز اور سیکٹرز ہیں, جو آئی ٹی سیکٹر ہے, ہیلتھ سیکٹر ہے, ایجوکیشن سیکٹر ہے, اس میں بہت نقصان ہو رہا ہے. تو اس کو کس طرف, کس ڈائریکشن میں آپ جاتا ہوا دیکھ سکتی ہیں, اور کیا اقدامات کرنے چاہیے ہمیں اس کو بہتر کرنے کے لیے؟ وی پی این ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ بنیادی ٹیکنالوجی ہے دیٹ انیبلز کہ کوئی بھی گھر سے کام کر سکے. کیونکہ جب آپ کہیں پہ بھی کسی بھی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں اور آپ ریموٹلی کام کرتے ہیں, تو آپ ان کا ڈیٹا ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں, ان کی کوئی نہ کوئی سروسز ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. وہ سروسز جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ انٹرنیٹ پہ ایسے ہی کھل کر آئیں جس کو کوئی بھی ہیک کر سکے, جس کو کوئی بھی دیکھ سکے. تو وہ ایک پرائیویٹ ٹنل کے تھرو, جس کو وی پی این کہتے ہیں, ایک پرائیویٹ نیٹ ورک, اس کو انکرپٹ کر دیتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا, اس لیے وی پی این ایگزسٹ کرتا ہے. وی پی این کی وجہ سے پاکستان میں لوگ بیٹھ کے امریکہ میں امپلائی ہو سکتے ہیں, کینیڈا میں امپلائی ہو سکتے ہیں, دنیا میں کہیں پہ بھی امپلائی ہو سکتے ہیں وی پی این کی وجہ سے, اور بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ بنیادی ٹیکنالوجی ہے. اگر آپ وی پی این پہ کسی بھی قسم کی بندش کریں گے تو ہم جتنی بھی آئی ٹی ایکسپورٹ انکم کی بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں یہ ہیلتھ سیکٹر ہو گیا, ایجوکیشن سیکٹر ہو گیا, بالکل یہ سب بالکل بند ہو جائے گا. آئی ٹی ایکسپورٹ انکم آپ کی بالکل بند ہو جائے گی. جو آپ اتنے فری لانسرز ہیں, آپ کے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں فری لانسرز ہیں, وہ فری لانسر سب کے سب افیکٹ ہوں گے. تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اچھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وی پی این رجسٹر کر لیں تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی, آپ سارے اپنے جو بھی معاملات ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو کیا یہ سولوشن ہے کہ جی ایوری انڈیویجول شوڈ رجسٹر فار اے وی پی این؟ رجسٹر اور غیر رجسٹر ہے کیا, یہ اس کو بھی ذرا بتائیے. سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ وی پی این سے کنیکٹ ہوتے ہیں, اگر آپ کسی کے لیے ریموٹلی کام کر رہے ہیں, تو وہ آپ کا وی پی این نہیں ہوتا, یا وہ کوئی پبلک وی پی این نہیں ہے کسی پبلک کمپنی کا. وہ اس پرائیویٹ کمپنی کا وی پی این ہے جو آپ کو امپلائی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو فار ایگزامپل آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو مائکروسافٹ نے امپلائی کیا ہے کسی جاب کے لیے. ٹھیک ہے, آپ ان کے وی پی این کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو امریکن اور کینیڈین اور یورپین کمپنیز ہیں وہ اپنا جو وی پی این ہے اس کو پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹر کرائیں گی؟ کیوں کرائیں گی؟ کیوں کرائیں گی؟ وہ کیا کریں گی؟ وہ یہ کریں گی, وہ کہیں گی جی ہم پاکستان سے کسی کو امپلائی نہیں کریں گے, پاکستان میں ہم جابز نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں کریں گی کہ وہ جا کے پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ اپنا وی پی این رجسٹر کرا لے. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں تو یہ ایک بہت قابل عمل نہیں ہے, یہ پریکٹیکل بات ہی نہیں ہے. فولس پیراڈائز میں رہ رہے ہیں, یہ کوئی کارآمد سوچ نہیں ہے. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ جو پرائیویٹ بھی اگر کوئی کسی کے لیے کام کر رہا ہے, کوئی پبلک وی پی این یوز کر کے, تو وہ پبلک کمپنی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وی پی این جو رجسٹر کرائیں گے, آپ پہلے ان سے ایک سرور خریدیں جس پہ آپ کو ایک اسٹیٹک آئی پی ایڈریس ملے گا,
اور آپ اس کو رجسٹر کرائیں, ٹھیک ہے. تو وہ جو پہلی بات تو یہ کہ وہ پیسوں کا آتا ہے, مفت نہیں آتا. اگر کوئی یہاں پہ بڑی کمپنی ہے جو کہ آئی ٹی سروسز دے رہی ہے تو چلو وہ تو خرید لے گی اور وہ اپنا شاید افورڈ کر سکے گی, اور وہ وی پی این کا وہ جو اسٹیٹک آئی پی ایڈریس ہے, کوئی سرور ہے, اس کو رجسٹر بھی کرا دے گی. مگر جو فری لانسر ہے جو کہ ارن ہی بیچارہ $100-200 کر رہا ہے, وہ خرید سکتا ہے. خود سوچیں کہ وہ کبھی وہ یہ کرے گا کہ وہ اسٹیٹک آئی پی ایڈریس خریدے. ایک تو یہ کہ یہ جو اسپیس ہے اسٹیٹک آئی پی وی 4 ایڈریسز کی, یہ ویسے ہی ڈپلیٹنگ اسپیس ہے, اس میں آپ جو ہے وہ اٹس ویری ایکسپینسو, اٹس ناٹ پریکٹیکل. مگر اگر وہ لے بھی لے تو کیا وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے؟ اچھا, یہ تو آپ نے پاسبلٹی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتی اور یہ پریکٹیکل. اچھا, ہو کیا سکتا ہے اس میں؟ فری لانسرز کو کام بھی کرنا ہے اور ان کو ایک ڈومین میں بھی لانا ہے, ایک اسٹرکچر میں بھی لانا ہے تاکہ آپ کا ڈیٹا سے متعلق وہ سیکیور رہے. پھر دیکھیں, بنیادی طور پر تو یہی تھاٹ ہے نا کہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے اور یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے جس میں پاکستان کے بارے میں ایک نیگیٹو باتیں کی جاتی ہیں, اس کو روکنے کے لیے کی جا رہا ہے. تو اس پر بات کیجئے تھوڑی سی. دیکھیں, اگر میری بات کریں تو میں تو اس کے ہماری جن کنٹریز کو ہم فالو کر رہے ہیں, ہم چائنا کو فالو کر رہے ہیں. چائنا میں ڈفرینٹ طریقوں سے وی پی این کو بلاک کیا جاتا ہے وہاں پہ, مگر اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے, ان کے پاس ہر ٹیکنالوجی اپنی ہے, ان کے پاس اپنی وی چیٹ ہے, ان کے پاس اپنی ہر چیز کا ایکویولنٹ ہے, ان کے پاس سوشل میڈیا کا ایکویولنٹ ہے, ان کے پاس ہر طرح کی اور ٹیکنالوجی ہے. تو ہم ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ہماری جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ آئی ٹی انکم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, آئی ٹی ریمیٹنسز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اور ہمارے پاس وہ سارے ٹولز اس وقت نہیں. اور ہماری بائی دا وے اکانومی چائنا پہ بھی نہیں ڈیپینڈ کرتی, ویسٹرن کسٹمرز اور ویسٹرن کلائنٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور ویسٹرن کلائنٹس اور ویسٹرن کسٹمرز کو یہ ایک بہت نیگیٹو کونوٹیشن جاتی ہے کہ وہاں پہ تو انٹرنیٹ پہ بندش ہوتی ہے, وہاں پہ تو وی پی این پہ بندش ہوتی ہے, وہاں پہ تو اس چیز پہ اس چیز پہ. ابھی اگر آپ نے پاشا کے چیئرمین کا سنا ہو, ان کے بہت سارے انہوں نے ایسے ایگزامپلس دیے جہاں پہ یہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی تھی جو کہ رک گئی ہے. یہاں پہ کچھ ایسی کمپنیز نے بڑی بڑی کمپنیز ملینز آف ڈالرز almost final stages پہ ڈیلز تھے, now they're reconsidering all those things because of these issues. تو میرا یہ, جہاں تک میرا پرسنل خیال ہے, میرا یہ خیال ہے کہ بالکل نیشنل سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے ہمیں ہر طرح کے سائبر سیکیورٹی میجرز لینے چاہیے جو کہ ہم لے بھی رہے ہیں, مگر وی پی این کی بلاکنگ یا وی پی این کی بندش should not be one of them because یہ ہماری اکانومی پہ ایک ڈائریکٹ ہٹ آئے گی. جی, اور وہ جو سائٹس وغیرہ کا مسئلہ ہے جو یہ بھی کہا جا رہا ہے نا, دیکھیں کہ ایسی سائٹس جو پروہیبٹڈ ہے وہ بھی دیکھتے ہیں لوگ وی پی این, اور اس سے معاشرے میں انتشار پھیل رہا ہے, اور اس پر بھی ذرا کامنٹ کرتے ہیں. اچھا, انٹرنیٹ سپیڈ بھی متاثر ہوئی ہے. ایجوکیشن کریں, آپ ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کی تربیت کریں, انہیں بتائیں کہ یہ غیر شرعی ہے, یہ سب کچھ ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے وہ اس طرح کہیں پہ بھی کوئی دیکھتا ہے اس پہ بے شک ریک ڈاؤن کریں. مگر یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں, ہم اس لیے, میں پہلے بھی بہت دفعہ یہ کہہ چکی ہوں کہ آپ کسی چیز کو, گاڑی کو آپ بین نہیں کر سکتے کیونکہ گاڑی میں بیٹھ کے کوئی جا کے کچھ غلط کام کر لیتا ہے. دس از اے ٹول, یو کانٹ بین اٹ بیکاز دیکھیں, ورنہ تو ہر چیز میں آپ دیکھیں تو انتشار تو بہت ساری چیزوں میں لوگ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں دنیا میں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. گورنمنٹ کا یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کو بند تو نہیں کیا جا سکتا نا, ہر چیز کو ہم کوئی. اچھا, یہ بھی بتائیے گا, انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی بہت زیادہ کم ہوئی ہوئی, اینڈ بیکاز آف دیٹ a lot of sectors are being affected. اس کا کیا حال ہے کنول؟ یہ جتنا بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آئی ٹی ایکسپورٹ انکم ہے, فری لانسرز ہیں, لاکھوں فری لانسرز ہیں, گورنمنٹ نے بہت سارے اقدام اٹھائے, لوگوں کو ٹرین کیا, آئی ٹی سکلز دیے, این آئی سیز آئی, اگنائٹ آیا, پاکستان کا ایک برانڈ بنا, ٹیک ڈیسٹینیشن, جائٹکس پہ جا رہے ہیں, سعودیہ جا رہے ہیں, بڑا اچھی جگہ ہم جا رہے تھے آئی ٹی کے سیکٹر کو لے کے, بہت اچھی جگہ جا رہے تھے. اس سب کا مجھے یہ بتا دیں, اس سب کا بیک بون کیا ہے, آپ بتائیں مجھے. How is this all possible? یہ سب کچھ possible کیوں ہوتا ہے, اس کا بیک بون کیا ہے؟ دیکھیں, obviously political satire. جی جی بالکل, بیک بون بالکل انٹرنیٹ کی وجہ سے this is all possible. تو اگر آپ اسی چیز جو بیک بون ہے, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ possible ہے, اگر آپ اسی چیز میں بندش لے آئیں گے تو کیا آپ اپنے ہی اقدامات, اپنے ہی انویسٹمنٹ, اپنے ہی جو بھی آپ چیزیں کر رہے ہیں, اچھی چیزیں کر رہے ہیں, اپرچونٹیز لے کر آ رہے ہیں, کیا آپ
خود ہی اپنے ہاتھوں سے نہیں اس کو نگیٹ کر رہے ہیں. بالکل وہ اپنے سب پیروں چیزیں پہ متاثر کلہاڑی ہوں گی مارنا. اور وہی بنیادی آپ نے بات بالکل صحیح کی بجا فرمائی. بہت شکریہ کنول چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھی. اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ کسی چیز کی بندش سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, بالکل. اور وہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے اس کو چینلائز تو کیا جا سکتا ہے, لیکن اٹس ٹیکنالوجی کو بند I mean, کرنا. ٹیکنالوجی comes with a lot of responsibility. ٹیکنالوجی تو پوری دنیا میں ہے, لیکن اس کو رسپانسبلٹی کے طریقے سے ہم نے استعمال کرنا ہے.